Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآنک ایجوکیشن سینٹر۔ میں ہوں محمد فیضان، ہمارے ساتھ مفتی محمد مزمل صاحب موجود ہیں۔ آج ہم مفتی صاحب سے پوچھیں گے کہ نوجوانوں کا ایک معاشرے میں خاص کردار ہے، تو آپ اسلام کے حوالے سے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی اسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ فیضان بھائی، نوجوان معاشرے کے اندر آپ کی بات ٹھیک ہے، ایک اہم کردار رکھتے ہیں۔ جی جی، ایسے ہی تصور کر لیں کہ نوجوان معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، یعنی جس طرح ریڑھ کی ہڈی کے بغیر انسان کا جو ہے وہ جسم صحیح سالم نہیں رہتا، اسی طرح نوجوانوں کے بغیر معاشرے کا آگے نکلنا تقریباً ناممکن ہے۔ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم آج کے دور میں نوجوان نسل کو دیکھتے ہیں تو اس نسل کو سوشل میڈیا نے، موبائل نے، اور جب سے یہ ٹچ موبائل آیا ہے، جی جی، نوجوانوں کو اسلام سے بڑا دور کر دیا ہے، بہت دور کر دیا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ نوجوان رات کو سو جاتے تھے، جی جتنا بھی زیادہ جاگتے 11-12 بجے سے پہلے پھر بھی سو جاتے تھے، لیکن جو ہماری اس وقت کنڈیشن چل رہی ہے نا، وہ موبائل کا اتنا نیگیٹو استعمال ہو رہا ہے معاشرے کے اندر کہ جو نوجوان نسل کو بگاڑنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ صحیح۔ موبائل ایجاد اس لیے نہیں ہوا تھا کہ اس کو نیگیٹو یوز کیا جائے۔ آپ جب تک اپنے معاشرے کی یوتھ کو، نوجوانوں کو، جب تک آپ اپنے معاشرے کے نوجوانوں کو جب تک آپ راہ راست پر نہیں لے کر آتے، آپ کا معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ بالکل۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا کہ عقابی روح بیدار ہوتی ہے جب جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، یعنی جب ان کی روح بیدار ہو جاتی ہے۔ جی جی، اللہ کے پیارے حبیب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی نوجوان جوانی میں توبہ کرتا ہے، قیامت کے دن 7 لوگ ہیں جن کو عرش کا سایہ ملے گا۔ سبحان 7 لوگ، سبحان۔ ان 7 لوگوں میں سے ایک وہ نوجوان ہے کہ جو جوانی میں توبہ کرتا ہے۔ سبحان۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام کی جوانوں سے کتنی امیدیں وابستہ ہیں، جی جی، بالکل۔ کتنی امیدیں وابستہ ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب ہمارے آقا و مولا تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ کو سناتا چلا جاؤں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ نوجوان جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، مفہوم حدیث مبارکہ کا یہ ہے، اللہ پاک اس بستی کے آس پاس جو قبرستان ہیں، اللہ ان قبرستانوں سے اپنا عذاب اٹھا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فیضان بھائی، ایک نوجوان جوانی عروج پہ، جی، مال بھی پاس، طاقت بھی ہے، وقت بھی ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ پاس ہے۔ سب کچھ۔ اس کے ساتھ والے کوئی ڈانس کلب میں بیٹھا ہوا تھا، کوئی چوک میں بیٹھا ہوا تھا، بالکل۔ کوئی کسی کالج کے گیٹ پر آوارہ گردی میں مصروف تھا، کوئی بے حیائی میں مصروف تھا، اور یہ کیسا نوجوان ہے کہ یہ سب کچھ پاس ہونے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہوں گے نا کہ فرشتوں، تم کہتے تھے کہ یہ خون ریزیاں کرے گا، یہ فساد پھیلائے گا زمین میں، وہ دیکھو، وہ فلاں کا بیٹا طاقت بھی رکھتا ہے، مال بھی میں نے دیا ہے، سب کچھ پاس ہے، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ اتنا عاجز اور اتنی انکساری سے میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہے۔ سبحان۔ تو جب تک میں بالخصوص مسلم امہ کے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، قرآنک ایجوکیشن سینٹر اس کو ذریعہ بناتے ہوئے کہ نوجوانوں، یہ جوانی سدا نہیں رہنی۔ آپ سے پہلے بھی بڑے جوان گزر چکے ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کے بغیر زندگی کا نظام رک جائے گا، جی وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کے بغیر یہ دنیا آگے چلے گی نہیں، جی جی، لیکن آپ قبرستان جا کر دیکھو نا، ان کی قبروں کے نشان بھی نہیں ملتے۔ تو یہ ایٹ لیسٹ اینڈ ہے۔ جتنا بھی آپ جوانی پہ ناز کر لیں، آخر کار
جو ہے یہ اس جوانی نے بڑھاپے میں قدم رکھنا ہے اور پھر قبر میں قدم رکھنا ہے، اور بہت سارے جوان جوانی میں ہی قبر میں قدم رکھ لیتے ہیں۔ اس لیے پاکستان کو اگر آپ آگے بڑھانا چاہتے ہیں، عالم اسلام کا سہارا بننا چاہتے ہیں، اسلام کے ساتھ جڑنا اور وابستگی چاہتے ہیں، تو اے نوجوان پلٹ کر اپنے رب کی بارگاہ میں آ جا اور اسلام اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنا لے، حضور کی ذات کو اپنا آئیڈیل بنا لے، اللہ کے نبی کو اپنی زندگی کے لیے بہترین اسوہ کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جو ہے اپنا استعمال کر بہترین آئیڈیل کے طور پر انشاءاللہ زندگی کے کسی بھی موڑ میں اے نوجوان تم مار نہیں کھائے گا۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ اس بات پہ ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ جی تو ناظرین، آپ نے سنا کہ مولانا صاحب نے بتایا کہ یہ نوجوان جب جوانی میں اپنی معافی یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھ میرا بندہ میری عبادت کرتا ہے۔ تو بہت ہی پیارے انداز میں پیش کیا۔ تو اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to